السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ خلق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی میں ستۃ 6 ایام دن، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی پر العرش عرش، یغشی وہ ڈھانپتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن سے، یطلبہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، حثیثا تیز، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات تابع ہیں، بامرہ اس کے حکم کے، الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک بہت ببرکت ہے، اللہ رب ہے، العالمین جہانوں کا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس سے زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا کیے، ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، یطلبہ حثیثا وہ اس کے پیچھے آتا ہے تیز، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ سورج اور چاند اور ستارے تابع ہیں اس کے حکم کے، الا لہ الخلق والامر خبردار پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا ہے، تبارک اللہ رب العالمین بہت ببرکت ہے اللہ جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تعارف کروایا کہ تم جس کو اپنا رب کہتے ہو وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا جس کا کام ہے وہی رب ہے اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی رب اور الہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر اس نے پیدا کیا۔ 6 دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نوری دن ہیں جو 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے۔ ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون 1000 سال کا دن، یعنی یوں 6000 سال میں زمین و آسمان پیدا ہوئے، اور یہ بہت سے علماء کا موقف ہے، اور وہ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ سورج اور چاند تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو دنیا کے دن کیسے آ گئے؟ دوسری طرف موقف یہ ہے کہ نہیں، دنیا کے 6 دن مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بھی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں، ہمارے اعتبار سے۔ ہمیں بھی یہی بات سمجھ آتی ہے، درست اللہ کو معلوم، ہمیں بھی یہ سمجھ آتی ہے دنیا کے 6 دن مراد ہے۔ اس پر 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی تو دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ان دنوں کے ناموں کا بھی ذکر ہے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، اربعاء، خمیس، یوم الجمعہ، 6 دنوں کے نام بھی آئے ہیں، اور یہ جو نام ہے یہ دنیا کے دنوں کے نام ہے، جو اللہ کے پاس 1000 سال کا دن ہے اس کے نام یہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ جی اس وقت تو سورج ہی نہیں تھا تو دنیا کا دن کیسے ہو گیا،
یہ اعتراض تو ان پر بھی آتا ہے، جب دنیا کا ایک دن نہیں ہو سکتا تو 1000 سال کا دن کیسے ہو گیا؟ تو تم اس کا جواب یہ دو گے کہ وہ اندازہ ہے، تو یہ بھی ایک اندازہ ہے، یعنی اتنی مقدار میں یہ بنا جتنی مقدار میں 6 دن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، کیوں اس نے 6 دنوں میں بنایا وہ رب ہے، اس کو پتہ ہے، وہ کن کہہ کے بھی سب کچھ بنا سکتا تھا۔ یہاں پر بھی بعض علماء توجیہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ علماء کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سبق دینا چاہتا ہے کہ جو بڑے امور ہوتے ہیں ان کو آرام آرام سے کرنا چاہیے، یہ علماء کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ ہم تو 6 دنوں کے اندر ایک چھوٹا سا گھر نہیں بنا سکتے، تو اتنی بڑی زمین اور آسمان 6 دنوں میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ کیسے بلند ہوا، کیسے اوپر گیا، یہ ہمیں نہیں پتہ، جس طرح اس کی شان کے لائق تھا اس طرح گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہوا، بلند نہیں ہوا، بلکہ اس کا معنی ہے اس نے عرش کے اوپر قبضہ حاصل کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے اللہ کو عرش پر قدرت نہیں تھی، کسی اور کا قبضہ تھا؟ یہ غلط ہے معنی، اس کا معنی بلند ہونا، وہ بلند ہوا۔ ہم بھی بلند ہوتے ہیں، اللہ بھی بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بلند ہونا ویسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے بلند ہونے کی طرح نہیں۔ دوسری بات، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ استوى علی العرش، اللہ عرش پر بلند ہوا، وہ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، 1000 کے قریب دلائل کا دعویٰ کیا ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ۔ 1000 دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے پر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہاں ہر جگہ اس کے علم میں ہے، کوئی جگہ اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے، کوئی جگہ اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر۔ اور یہ جو آتا ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے علم کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اب ہم دیکھتے ہیں مع کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بندے کا جسم کے ساتھ ساتھ ہونا، اور ایک ہوتا ہے تائید کرنا کسی کی۔ جس طرح آپ یہاں سے بیٹھے سعودی عرب میں بیٹھے بندے کو خط لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں تیری تائید میں۔ یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بھی سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ جو تم کر رہے ہو میرے علم میں ہے، سارے کا سارا میرے سے مخفی نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے یہ عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اور تیسری بات، وہ دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے چلاتا ہے، تیز دن آتا ہے بڑی تیزی سے، رات آتی ہے بڑی تیزی سے، دن آتا ہے، یوں ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، دن رات، یوں انسان بوڑھا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ یہی ہے یہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، سورج چاند ستارے ہر کوئی اپنے جگہ پر اس کے حکم سے مسخر ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی لگی ہے۔ تو انہیں اتنا فاصلہ طے کرنا ہے، اس وقت چلنا ہے، اس وقت، کبھی ان کے اندر تقدیم و تاخیر نہیں، کبھی سورج ایسا نہیں ہوا کہ وہ لیٹ طلوع ہوا، اس کے وقت مقرر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اس کی اور حکم بھی اس کا۔ اس پوائنٹ کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا، مخلوق بھی اس کی اور حکم بھی، رب کی دھرتی، رب کا نظام، یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کے اوپر قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ آج اگر دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے کوئی قانون بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، یہ ہمارے ملک کا آئین ہے، یہ دنیا کا لا ہے،
یہ اسمبلی ہے، اس کو اختیار ہے جی یہ آئین بناتی ہے، قانون سازی کرتی ہے یہ، اگر ان کا بنایا ہوا قانون قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو وہ جوتے کی نیچے رکھ کے وہ مثل دینے کے قابل ہے۔ کیوں؟ پیدا جس رب نے کیا حکم بھی اسی رب کا چلے گا۔ جس رب نے پیدا کیا، دیکھیں نا، مجھے جس نے پیدا کیا مجھے حکم وہی دے سکتا ہے، جس نے مجھے پیدا نہیں کیا، جو میرا نظام قائم نہیں رکھے ہوئے، وہ کون ہوتا ہے میرے اوپر حکم چلانے والا؟ حکومتیں، ادارے، انسان، دنیا، ان کو اس وقت تک قانون سازی کا اختیار ہے جب تک ان کا بنایا ہوا قانون قرآن یا حدیث سے ٹکراتا نہیں۔ جہاں پر ان کا قانون قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، ان کی قانون کی اور ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پر۔ کیوں؟ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی رب کی، اور مخلوق کے اوپر جو حکم چلے گا وہ بھی کس کا؟ رب کا، کیونکہ پیدا اس نے کیا، اس نے ہمیں بنایا، اس کو پتہ ہے اس کو کیا حکم دینا ہے۔ لہٰذا دنیا کے بنائے ہوئے قانون، آئین، وہ لاکھ لوگوں کو آج دھوکہ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بل پاس ہو گیا، یہ بل پاس، اصولی طور پر ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور ہر اسلامی ملک کے لیے اس کا آئین صرف اور صرف وہ پاس ہو سکتا ہے بل کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وگرنہ اس قانون ساز اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے آگے۔ ہاں، ان کے ویسے وہ احکامات جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتے اس کو ماننا چاہیے۔ جتنے نظام ہیں بجلی کے، یہ گیس کے، پانی کے، ٹریفک کے، اور اس کے علاوہ جو نظام ہیں گورنمنٹ کے کہ جی اس وقت دکانیں بند کرو، اس وقت کھولو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ٹھیک ہے، قانون ہے پاکستان کا، اس کو مانو، تسلیم کرو، لیکن ان کا ہر وہ قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو ماننے کا اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس کو نہیں ماننا، لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف خروج کریں۔ مطلب مجھے ان کا قانون غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سڑکوں پہ نکل آ کے ہڑتال کروں، رستے بند کروں، قتل و غارت کروں، لوٹ مار کروں، تخریب کاری کروں اور اداروں سے ٹکرا جاؤں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنے گھر پہ رہ کے بس اختلاف دل میں رکھو، نہیں مانتا میں دل سے اس کو، جہاں پر مجبور ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم اختلاف ضرور رکھتے ہیں، لیکن اختلاف کو بھی ہم اسلامی طریقے سے رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رستے بند کر دو، سڑکیں بند کر دو، قتل و غارت کر دو، ٹکرا جاؤ، مر جاؤ۔ لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اسلام نے جو ہمیں قوانین اور حدود دی ہیں اس کے اندر رہ کے اختلاف کرنا چاہیے، یہی طریقہ ہے اور یہی اس کا حل ہے۔ ایک چیز حکومت نہیں مانتی، نہ مانے، وہ اللہ کو جواب دے۔ میرا حق بنتا بیان کر دینا، اور میرا حق یہ بنتا کہ میں خود اس پر عمل کرنے سے بچوں جو اس کا کام قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میرا یہ حق ہے، یہ میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں زبردستی نکل کے بندوں کو لے کے جو ہے نا وہ نکل جاؤں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ حکم جو چلے گا، حکم جو چلے گا وہ صرف ایک اللہ کا۔ یاد رکھیں، میری ذات پہ، میرے کاروبار پہ، میرے گھر پہ، میرے ہر قسم کے اختلافی مسئلے پہ اللہ کا حکم چلے گا، کسی اور کا فیصلہ اور حکم نہیں چل سکتا۔ یہ آیت حتمی ہے اس معاملے کے اندر۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت بابرکت ہے، تمام جہانوں کا وہ رب ہے۔ لہٰذا ہمیں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بھی اگر ہم کچھ قانون بنائیں نا کہ ہمارے گھر کے یہ اصول ہیں، ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے اس میں گھر کا کوئی اصول قرآن سے ٹکراتا تو نہیں ہے، حدیث سے تو ٹکراتا نہیں۔ کیوں؟ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی اور مخلوق پر حکم بھی اللہ تعالیٰ کا۔ میں اپنی دکان پہ اصول بناتا ہوں نا کہ میری دکان کا یہ اصول ہے، جو بھی میرا ملازم آئے گا وہ اس کی پابندی کرے گا، مجھے یہ دیکھنا ہے اصول بنانے کے بعد ان میں کوئی قرآن و حدیث سے تو نہیں ٹکراتا۔ میں اگر اپنے دوست احباب میں یا کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے قانون کو ضرور سامنے رکھیے۔ ہم اکثر طور پر نا ذاتیات پر جب اترتے ہیں پھر اللہ کے قانون ہماری کمر کے پیچھے ہوتے ہیں،
اور جب ہم نے کسی سے حق لینا ہوتا ہے پھر اللہ کے قانون ہمیں یاد آتے ہیں، اور جب ہم نے کسی کو دینا ہوتا ہے نا پھر ہمیں اللہ یاد نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قوانین کو دیکھنا ہے، اس کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔